دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 18 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج ماہ رمضان المبارک کی 18 تاریخ بدھ کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ ہی جگہ کی کوئی قید، آپ لوگوں نے بس آج یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اس وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہ ہدف ہے کہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، وہ مقصد، وہ حاجت بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو آج ماہ رمضان کی 18 تاریخ بدھ کے دن کا یہ بہت ہی خاص عمل آپ کو دوں گا، جو آپ کی زندگی میں یقین کریں واضح طور پر تبدیلیاں لائے گا۔ آپ کے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول ہو جائے گا اور آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی سے ہر قسم کی نحوست، ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی بے برکتی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کے اندر رحمتیں برکتیں بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مانگو، سوال کرو۔ دوستوں اس ماہ میں گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں۔ آنکھ، کان، ناک، دل، زبان اور پیروں کو گناہوں سے بچائیں۔ ٹی وی نہ دیکھیں، گانے نہ سنیں، خواتین پر بے پردگی کے گناہ سے بطور خاص بچیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑوں سے بچیں اور تراویح پورے ماہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آج آپ کی زندگی تبدیل کر دے گا۔ بس آپ لوگوں نے گڑ گڑا کر اپنے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز و اقارب اور تمام مسلمان مرد اور عورت کی مغفرت کے لیے پہلے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس کی رضا اور جنت مانگے، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگے۔ دوستوں اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، خاص عمل بتا رہا ہوں، ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت خاص، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو یقین کریں پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ سکتا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ دوستوں آپ رمضان کے اندر ایک جو نفل ہے اور وہ فرض کے برابر ہو جاتی ہے، فرض جو ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ آج جو نیکی کرتے ہیں وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے، جو اچھائی کرتے ہیں 70 گنا بڑھا کے اجر ملتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے 70 گنا زیادہ بڑھا کر اس کے صدقے کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں جتنی رحمت کو پا لیا جائے اتنا ہی انسان کو فیض و برکت پورا سال ملتی رہتی ہے، لیکن اللہ والوں ہم لوگ غفلت کر جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے والا، ہے کوئی رب کریم سے اپنی حاجات پوری کروانے والا۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں کے لیے ہے جن پر اچانک کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یا پہلے سے کسی مسائل کا شکار ہیں۔ آپ جلد اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آپ جلد کامیابی چاہتے ہیں، آپ جلد اپنے مسائل کا غیب سے حل چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 18 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ دن قسمت والوں کو ملتا ہے، بڑا خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو یہ وظیفہ پڑھے گا۔ رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں کی فضیلت اور برکت بے پناہ ہے۔
इन 3 महीनों की हर घड़ी फजीलत और कबूलियत के दर पर होती है। इन 3 महीनों में बंदा जो पढ़ लेता है, जो मांग लेता है, मुकद्दर का सितारा चमका लिया जाता है। और बहुत से लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं, शाबान के महीने को भी लापरवाही से गुजार चुके हैं। अल्लाह वालों, ये लापरवाही हमें कहीं का नहीं छोड़ती। दोस्तों, आज रब्बे करीम से अपनी हाजत को पूरी करवाने का मौका मिल रहा है, अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरी करवाने का मौका मिल रहा है। अगर कोई बंदा ये अमल बताए गए तरीके से पढ़ता है, रब्बे करीम से अपने मकसद की नियत और हाजत करके पढ़ता है, तो इंशाअल्लाह गैबी तरीके से आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर गैबी तरीके से आपकी हाजत पूरी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है तो टूट जाता है, लोग आते हैं तो देख कर चले जाते हैं। बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ लें, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो मोहब्बत के लिए पढ़ लें, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ लें। आप ये अमल, ये वजीफा, खास अमल आप लोग पढ़ सकते हैं। इस वजीफे की सबसे बड़ी फजीलत और बरकत ये है कि आपको जो कोई सालों से नहीं मिल रहा, हर इंसान की कोई ऐसी हाजत जरूर होती है जो पूरा होने का नाम नहीं लेती, जिस पे आसानियां नहीं आती। तो आज ये वजीफा पढ़कर देखिएगा, आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। आपके मुंह से निकली हर बात इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द पूरी हो जाएगी। आपके घर से तमाम तरह के मसाइल, तमाम तरह की बेसकूनी, बेबरकती खत्म हो जाएगी। अगर तो कोई बहुत जल्द अमीर व कबीर होना चाहता है, अगर कोई बंदा अपने घर के तमाम मसाइल, परेशानियों से, बीमारियों से, रुकावटों से, बंदिशों से छुटकारा पाना चाहता है, तो आज माह रमजान मुबारक की 18 तारीख बुध के दिन आज पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, ये खास वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप मुल्क पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रमजान की 18 तारीख बुध का दिन आ जाए, तो आपने ये खास वजीफा निहायत तवज्जो और ध्यान से बताए गए तरीके से पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये हर किसी के नसीब में नहीं आता। पता नहीं हमें अगले साल मौका मिले या ना मिले। अब रमजान के महीने को लापरवाही में गुजारोगे तो कब कामयाब होगी। अल्लाह वालों, जो सारी उम्र आपको ना मिल सका, इंशाअल्लाह वो आज रब्बे करीम का ये नाम पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप करोड़ों भी मांगोगे तो रब की जात देने पर कादिर है। लेकिन अल्लाह वालों, आप लोगों ने आज माह रमजान की 18 तारीख बुध के दिन ये खास अमल पढ़ना है। यकीन करें, इस दिन तो अल्लाह पाक की रहमतें सदाएं लगाती हैं। है कोई रब्बे करीम से मांगने वाला, है कोई जो रमजान में अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहता है। अल्लाह वालों, जब रमजान का महीना आता है तो अपने साथ खुशियां, मगफिरत, रहमतें, बरकतें और खजाने लेकर आता है। और जो बंदा रमजान की कदर करता है, रमजान को वेलकम करता है, रमजान की खुशआमदीद पर जश्न मनाता है, रमजान की ताज़ीम करता है और तिलावत कुरान करता है, रोजे रखता है, दूसरों का ख्याल करता है, सहरी भी दूसरों के लिए करता है, अफ्तारी भी दूसरों को करवाता है, तो अल्लाह वालों, अल्लाह पाक खुश होता है, अल्लाह पाक राजी होता है। और अल्लाह वालों, ये महीना तो रहमतें, बरकतें लूटने वाला है। ये महीना तो अल्लाह पाक को राजी करने वाला है। और जो बंदा भी आज माह रमजान मुबारक की 18 तारीख बुध के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ता है, तो मेरा अल्लाह पाक उसके लिए इस तरह की आसानियां फरमाता है, वो बंदा खुद देखकर हैरान रह जाता है। वो बंदा खुद यकीन करे परेशान हो जाता है कि ये कामयाबियां, ये आसानियां, ये मामलात कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपके लिए बेशुमार की आसानियां फरमाएगा। अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے وظیفہ سماعت کرنے سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں۔ آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری محبوب سے محبت کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار بیکار بن کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام تنگ دستی ختم کر دے، ہمیں توجہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، گھر کے کونوں سے خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا، اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا میں نظام عالم کا نافذ کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، صبح بھی پڑھ لیں، شام میں بھی پڑھ لیں، لیکن کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس وقت میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والوں، پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتائی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے،
ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی تنگ دست ہے, کوئی لاچار ہے, کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے, کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے. اللہ والوں, جو مقصد ہے, جو حاجت ہے, آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا. رب کرائے گا, ہر کام رب کرائے گا. بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے. اللہ والوں, یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا, تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا. تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے. آپ اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے. یہ ایک قرآنی آیت عرش الہی سے فیصلے کروا دیتی ہے, تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے, رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے, بندشوں کو توڑ دیتی ہے. اس کے کمالات جتنے بتاؤں ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی. میرا مقصد ہے کہ آپ کو جلد وظیفے کے طریقہ کار بتاؤں جس سے آپ جلد فائدہ اٹھائیں. آپ نے سب سے پہلے نمبر پر قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے. الحمدللہ یہ آیت ہر کسی کو زبانی آتی ہے. آپ صرف اس آیت کو پڑھیں گے, یہ آیت کریمی وہ جو آپ لوگ مانگیں گے آپ لوگوں کو مل جائے گا. آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا. میرا یہ یقین کیجئے, اگر آپ لوگ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھیں گے آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے. اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے, اس وظیفے کے اندر اتنی تاثیر اور اس کے اندر اتنی زیادہ رحمت اور نور ہوتا ہے کہ ہر بندے کے گھر کے جتنے معاملات ہو, تنگ دستیاں ہو, غربت ہو, انشاءاللہ سب جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں. رب کریم اتنا نوازتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا رزق, اتنی کامیابیاں, اتنا سکون اور برکت کہاں سے آ رہی ہے. آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی, نہ کوئی آپ سے بات کرے گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں. جو بھی آپ کی حاجت ہے, جو بھی آپ کا مقصد ہے, دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں. آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کس طریقے سے پڑھیں گے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. اللہ والوں, صرف 11 بار پڑھنا ہے. ایک ایک نقطہ, ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ موقع آپ لوگوں کو بار بار نہیں ملتا. یہ جو مقدس مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ, یہ جو مبارک مہینہ ہے, یہ سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے. اگر آپ لوگ اس مہینے میں مال و دولت اور رحمتیں, برکتیں, اپنا نصیب اور تقدیر آپ لوگ سب حاصل اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ماہ مبارک کا یہ خاص عمل خاص طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا, لاپرواہی مت کیجیے گا. آج چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اگر آپ لوگ مانگیں گے اور آپ لوگ اپنا ذاتی مکان بھی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے اسباب بنائے گا. وہ مسبب الاسباب ہے, مانگنے والے کو پسند کرتا ہے. انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت اگر آپ لوگ کاغذ پر لکھ کر بھی بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز 11 کی 11 حاجات یقینی طور پر پوری ہو جائیں گی. نہیں یقین آتا تو بے شک آج آپ لوگ آزما کر دیکھیں, آج اس عمل کو کر کے دیکھیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے. آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے.
آپ کی تقدیر کے بند تالے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو ضرور پڑھنا ہے، آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو کہ ربیع الاول کے مانے ہوئے وظیفے ہیں، کرے ہوئے وظیفے ہیں۔ اللہ والوں، یہ بڑے خاص اعمال ہیں اور انہیں سال بعد ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہر سال میں اس وظیفوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ والوں، صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے نام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا عمل ہے، یعنی دو ناموں کا وظیفہ ہے، یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ کا مطلب ہے اللہ صرف ایک ہے اور اللہ ہی معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اور جو یا محمد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں، ہماری زندگی کا مقصد ہی ان دو ہستیوں کو راضی کرنے کا ہے۔ یا اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، یا محمد پڑھنے سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار کاؤنٹ کیا جائے گا، ایک بار گنا جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جس سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے، اس بندے سے کامیابی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ آج آپ بھی رب اور رب کے رسول کو راضی کر لیجئے گا، جو آپ لوگ مانگیں گے آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز مانگتے ہی آپ کو مل بھی جائے گا۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ایک بڑی مجرب صورت ہے، اسے سورۃ الاخلاص شریف کہتے ہیں۔ اس سورت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اس سورت کو جب ایک بار پڑھا جاتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا اپنے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 15 بار 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 15 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا جان چھڑا لی۔ اللہ والوں، آرام آرام سے ٹھہر کے پڑھیے گا، کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، میرے رب کی جو ہے عکاسی، اس کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو بالکل آپ نے اپنا دھیان اور توجہ، ہر چیز آپ نے اس وظیفے کی طرف اور اپنے مقصد کی نیت کی طرف رکھنی ہے۔ پھر پڑھیے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ مجھے لازمی دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفے اتنے مستند اور اتنے پاورفل ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اس کے بعد آج کا آخری عمل جو 5 انگلیوں پر پڑھا جائے گا، یعنی 5 انگلیوں پر اللہ پاک کے 5 ناموں کا یہ بڑا ہی خاص عمل ہے، اور یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہی رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا حافظو
یا سلامو. یا حافظو کا مطلب ہوتا ہے اے حفاظت کرنے والے. یا سلامو کا مطلب ہوتا ہے اے سلامتی دینے والے. یا حافظو یا سلامو یا وہابو یا رزاقو یا لطیفو. یہ 5 نام ہیں، 5 انگلیوں پر پڑھیں گے. بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی پڑھیے گا. ان 5 ناموں کو پڑھتے ہی آپ لوگوں نے پھر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. ہاتھوں کی 5 انگلیاں ہیں، ہر انگلی پر 3 نشان ہیں. یہ انگلی پر ہی پڑھا جائے گا تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں گے، اس پر ہی پڑھا جائے گا. یا حافظو یا سلامو یا وہابو یا رزاقو یا لطیفو. ان 5 کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا. اس طریقے سے اپنی 5 اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے 15 بار، یعنی کہ 15 بار ہوگا. ایک انگلی پر 3 نشان ہیں، تو اسی طریقے سے 5 انگلیوں کو جب آپ ملائیں گے تو 15 ٹائم بنے گا، 15 ٹائمز بنے گا. 15 بار پڑھنا ہے. اول آخر درود ابراہیمی یہ پڑھنا مت بھولیے گا. جتنا زیادہ درود پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. یہ مہینہ بہت برکت والا ہے. اس مہینے کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں لاپرواہی سے نہیں گزارنا. اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.